ہماری دادی جب دنیا سے, مجھے اپنی دادی یاد آ رہی تھی, ہماری دادی جب جس دن انتقال ہوا پورا گھر دھاڑے مار کے رو رہا تھا, اتنی محبت تھی ہم سب کو اپنی دادی سے, کیونکہ وہ ایسا بچوں کے ساتھ انوالو تھیں, اتنے پوتے نواسے, کیلا چھپا کے رکھتی تھی ہمارے لیے, ٹھیک ہے نا. والد صاحب آتے جیب خرچی ان کے ہاتھ میں پکڑاتے, کسی پوتے سے زیادہ پیار ہے, کسی سے تھوڑی سی جیلیسی چل رہی ہے ان کی نا, تو نماز پڑھ رہی ہیں مصلی پہ, اللہ اللہ میں لگی ہوئی ہیں, اپنے بچوں میں مشغول, تو تھوڑی بہت غیبتیں بھی چل رہی ہیں. دادیاں تو کرتی ہیں, اب کیا کریں, اللہ معاف فرمائے ان کو. جب غیبت کرتی تھی نا, بہت پڑوسیوں کی جب غیبت ہوتی تھی بہت آہستہ آواز سے, میری والدہ کو بلاتی, میں نے کیا کرتے, ہم کہتے تھے کہ اماں کہتے تھے ہم ان کو نا, ہم کہتے تھے یہ آواز وہاں تھوڑی جائے گی بھائی اتنی دور. تو کیسا غیبت کر کے اچھا ٹائم نہیں گزارا, لیکن ویسے جنرلی کتنا اچھا ٹائم گزارا ان لوگوں نے, محبتیں ملیں, کوئی خرچہ نہیں ان کے ذمہ, سارے خرچے بیٹے پوتے نواسے اٹھا رہے ہیں, محبتیں الگ مل رہی ہیں, اور مرنے کے بعد اب تک دعائیں ہو رہی ہیں. کتنے سال ہو گئے ان کے انتقال کو, میرا خیال 97 96 میں ہوا تھا انتقال, دعائیں ہو رہی ہیں, صدقہ خیرات ہو رہے ہیں. میں ہر مہینے دیا کرتا تھا دادی کے اصالے ثواب کے لیے, میں نے بند کر دیا. تو کسی کو خواب میں آئی, ان سے بولا کہ اس کو بولو کہ مجھے گفٹ بھیجتا تھا وہ بند کیوں کر دیا, اس طرح کا خواب آیا. میں نے کہا ارے بھائی بند کیا نا, یہ دوبارہ جاری کر دو. کیسا لنک ہوتا ہے, مرنے کے بعد بھی لنک ہوتا ہے. تو یہ ایک تصویر کا میرا بھائی دوسرا رخ ہے تصویر کا. اور پھر وہ جو بوڑھی عورتوں کو دیکھا کتے لے گئے, تو یہاں جو ہے نا تھوڑا سا الگ اور وہاں تھوڑا سا, تو ہو سکتا ہے میں جاؤں تو پھر میں بتاؤں یہ اتنے اچھے, تو وہ اگلے بیان کا انتظار کیا کریں آپ. اور وہ اچھائیاں بیان کرتا ہوں جو ہوتی ہیں, اس میں جھوٹ نہیں بولتا, ساری برائیاں تھوڑی ہیں, جو ترقی اتنی کر لی تو کچھ اچھا بھی تو ہے نا. تو خیر ہم کہاں کدھر سے کدھر نکل لیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا, قرآن نے کیا کہا, ولا تقل لہما اف, ان کے سامنے اف مت کرو. تو اب آپ کو پتہ چل گیا 23 سال کے عرصے میں جو ورڈنگ ہے نا, وہ بہت ہی سلیکٹڈ الفاظ ہیں جو قانون بیان کر رہے ہیں. اف کا لفظ اس لیے بولا گیا قیامت تک کے لیے دوبارہ کوئی اگلی آیت نازل نہ کرنی پڑے. بھائی اف نہیں کرنا ہے بس, اب ماں باپ سے بڑا حق کسی کا رہا نہیں ہے. اور ماں باپ میں دادا دادی نانا نانی بھی بالاجماع داخل ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہمارے یہاں بوڑھے, ماں ہو باپ ہو دادا ہو دادی ہو نانا ہو نانی ہو, پر نانا ہو پر نانی, پر دادا پر دادی, یہ سب ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں, اجماع ان پر. ان کے سامنے ذلت سے اپنے بازوؤں کو کیا کرنا ہے بھائی, جھکا کے رکھنا ہے. آپشن ہی ختم اف کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ ہے اعطیت جوامع الکلم. تو میں اسی میں بتا رہا تھا, ابھی اس حدیث کی تشریح کی طرف آتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو منع کیا درخت لگانے سے, ہے کہ نہیں؟ اب اس سے پتہ چل رہا ہے بھائی اسلام آپ کو ترقی سے کیا کر رہا ہے, روک رہا ہے. لیکن یہاں بھی وہی ہے کہ ٹائم تھوڑا ہے, کام بہت زیادہ, تو کچھ مثالوں کے ذریعے اصول سمجھائے جا رہے ہیں. کیونکہ جب ایگزامپل کے ذریعے بات سمجھائی جاتی ہے تو تھوڑے ٹائم میں کھوپڑی میں بہت اچھی طرح سے بیٹھ جاتی ہے, وہ بہت اچھی طرح سے بیٹھ جاتی ہے. جیسے وہ نیوٹن کے سر پہ سیب گرا تھا, ایک مثال سامنے آ گئی, اس نے قانون بنا کے پیش کیا کہ دیکھو اگر وہ سیب کی مثال نہ ہوتی تو نیوٹن سمجھاتا رہتا, ہم کہتے ہیں ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں, آپ لیٹے, ٹھیک ہے. تو مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو یہاں بھی نبی نے ایک مثال دے دی. لیکن دوسری طرف حدیث میں کیا ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, جس نے درخت لگایا جب تک چرند پرند بھی کھائیں گے, انسان تو دور کی بات بھائی, چرند پرند بھی کھائیں گے نا, تمہارے مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا. یہاں ترقی کے لیے ایسا موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ موٹیویشن گورے کے پاس بھی نہیں ہے. وہ تو آپ کو جو موٹیویٹ کرے گا وہ تو صرف اس دنیا کی حد تک کرے گا نا, کہے گا بھائی آپ درخت لگائیں, انوائرمنٹ صحیح ہوگا, آکسیجن لیول بڑھے گا, اور آپ چھاؤں میں, اور پھل آرگینک چیزیں, بھنڈی آرگینک وغیرہ وغیرہ, یہ سب بتا کے آپ کہو گے کب تک, کہے گا جب تک آپ 80 سال کے نہیں ہو جاتے. 75 ہر آدمی کی اپنی اپنی ایج ہے بھائی. اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد گئے ختم مٹی. پھر قوم کھائے گی, تو قوم کھانے کا مجھے کیا ہوگا, کہہ رہے آپ کو نہیں ہوگا, قوم کو فائدہ ہوگا. آپ کے لگاؤ گے بھنڈی, آپ کھائے گی کون, مجھے پتا چل جائے میں بھنڈی اس لیے لگا رہا ہوں کہ قوم کھائے گی, تو میں تو لگاؤں نہیں بھنڈی بھائی. لگاؤں گا لیکن اتنی موٹیویشن نہیں رہے گی. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ بات نہیں رہے گی یار. چلو دوسروں کے لیے بھی کرنا چاہیے, کہ وہ موٹیویشن نہیں رہتی, وہ بات نہیں رہتی. تو پھر تو آپ بس اس دنیا کے لیے درخت لگاؤ گے, اور اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. آپ کہو گے تبھی جو ہمیں انگریز ترقی کرتے ہیں وہ تو نظر آ رہے ہیں, جو نہیں کرتے نا وہ کہتے ہیں چھوڑو یار لائف کو انجوائے کرو, سٹا لگا کے مر جاؤ, وہ نظر نہیں آ رہے ہمیں. اسٹرگل بہت ہوتی ہے. ابھی میں جیسے اسلام آباد گیا, وہاں بڑی دنیا کے تاجر لوگ آئے ہوئے تھے, بڑا اچھا ایک پروگرام تھا جس میں انہوں نے موٹیویٹ کیا لوگوں کو, پیسہ کمانے کے طریقے بتائے. اچھی بات ہے, پاکستانیوں کو سکھاؤ پیسہ کمانے کا, تاکہ ہم بھکاری پن سے نکلیں. لیکن وہاں ایک بات یہ بھی ہے, وہاں تو آپ سب وہ نظر آ رہے ہیں جو کامیابی جن کے قدم چوم رہی ہے, جنہوں نے یوٹیوب پہ چینل بنائے, ٹک ٹاک پہ اور اوپر چلے گئے.